میں اس تقریب کے اس لیکچر کی سابق صدر کو اب دعوت دے رہا ہوں. آپ اسکالر بھی ہیں، دانشور ہیں، اور ہماری جتنی بھی تقریبات ماشاءاللہ سے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت اور مدلل انداز میں گفتگو کرتی ہیں. تو تشریف لائیں گی محترمہ خالدہ جمیل صاحبہ. آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی سابق صدر محترمہ خالدہ جمیل صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم گل بھائی، صاحب بھائی، علیمہ سعدیہ اور میری تمام اسٹوڈنٹ فوٹوگرافر، السلام علیکم. بچوں، یہ اتنا انفارمیٹو جو آپ نے ساری ان کی سنا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے بیان کیا. بہت بڑی ریسرچ تھی. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے. تو میرا موضوع ہے آج کا اقبال کا نوجوان. دیکھیے، یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے علامہ اقبال نے ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی ملک کے نوجوان ہی اس کا بہترین سرمایہ ہیں، اس کے روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں، اور ملک کی آئندہ تعمیر و ترقی کے کارواں انہی کی باصلاحیت اور پراعتماد شخصیتوں کی بدولت رواں دواں رہتا ہے. حضرت علامہ اقبال کی شاعری 3 حصوں میں منقسم تھی. ان کے شباب کی شاعری، ان کی پختہ سالی کی شاعری اور ان کی بڑھاپے کی شاعری. لیکن یہ ایک عجیب و غریب حیرت انگیز بات ہے کہ ان تینوں ادوار میں ان کا مخاطب صرف نوجوان تھا، اور موضوع سخن بہتر وہ کیفیت وہی تھی جو شباب سے خاص ہے. ان کے سخن کی حرارت اور ان کے جوش نوجوانوں کے خون کی روانی کو تیز کرنا تھا. انہیں تسخیر ذات، تسخیر کائنات دونوں پر آمادہ کرنا تھا. انقلاب روحانی اور درد پنہانی کا طوفان جب اٹھا تو آپ نے پہلا کیا کہا؟ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا اف کے خاور پر، اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا اف کے خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں. اور بانگے درا کی ایک مشہور نظم جو خطاب جوانان اسلام کو کہی، اس میں ایک فیضانہ رنگ اختیار کیا. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس میں پاؤں میں سرے دارا. شاعر مشرق بلا ارادہ اپنے جدید تصورات نوجوانان نے اسلام کے سامنے پیش کیے، انہی کو اپنا مخاطب فرمایا، اور نیز وہ خوبیاں جو اقبال کے ان تصورات کے مجموعے یعنی مرد مومن میں پائی جاتی تھیں وہ محض نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں. اس کا ذکر انہوں نے سوز عمل، وسعت، بے قرانی، پرواز، بے نوائی، بے نیازی، قوت اور بے خوفی. اور ایک ثبوت اس کا نظریہ یہ ہے کہ اقبال کا محبوب ترین پرندہ وہ شاہین، فقر، بلند نگاہی، قوت اور گرمی خون کا پیکر ہے. شباب ہی کی صفات اس میں مظہر ہیں. تیسرا وہ دور جو بڑی حد تک الہامی شاعری کا دور تھا، ان پہ حضرت علامہ اقبال پہ یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ اس وطن کے نوجوان پر عنقریب نیابت الہی کی ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں، اور اپنے کلام میں بار بار آنے والی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. پھر آپ نے فرمایا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ان کی تمام امیدیں، تمنائیں جوانوں سے وابستہ تھیں. آپ نے فرمایا اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ مسلمان نوجوانوں کی تعلیمی اساس اگر دینی اور اخلاقی نہ ہو تو ان میں سیر چشمی، بلند نظری اور خودداری کے اوصاف حسنہ پیدا نہیں ہوتے.
جو اسلامی سیرت کے لیے مایہ امتیاز ہیں اور اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں روح دونوں کو سراپا جمال بنا کر درجہ کمال تک پہنچایا جائے۔ تربیت وہ جوہر ہے جو بچے کو ہر کام کا اہل بناتی ہے۔ وہ تربیت کا مطلب یہ ہے نوجوانوں کو حیات کاملہ کا گر سکھایا جائے۔ نوجوان بچوں میں وہ اوصاف حسنہ پیدا کرنے کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا طبیعت سے تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ اگر وہ ان صفات سے متصف ہو جائیں تو پھر علامہ اقبال نے کیا فرمایا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو لہٰذا تعلیم و تربیت سے ایک قابل رشک نوجوان ہو سکتا ہے، اس ملک اور معاشرے کے لیے مفید کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا شمع کی طرح جئیں بزمگاہ عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں میں صفائی اور ضمیرداری کا جوہر زیادہ ہے۔ جو تعمیر ملت اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ہمارے نوجوان طلباء کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اسلامی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھالیں اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تعلیمات کو اپنے علم و عمل کی بنیاد قرار دیں تاکہ مومنانہ بصیرت سے یہ خطہ پاک صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بن سکے۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ کے یہ ذیل کے اشعار میں جدید علوم کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے بڑے ہی بصیرت افروز پیرائے میں بیان کیا، کھلے ہیں سب کے لیے غیروں کے میخانے، کھلے ہیں سب کے لیے غیروں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں ہے پوشیدہ موت بھی تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، وما علینا الا البلاغ۔